اور تیسری بات یہ بھی سمجھیں کہ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے پھر ہر آسمان میں اپنے احکام جاری فرمائے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آسمان جو ہے دراصل وہ مقام ہے، ٹھکانہ ہے فرشتوں کا. جیسے زمین جو ہے یہ انسان اور جن زمین پہ رہتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آسمانوں پہ رہتے ہیں. اور فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اللہ کے جو لشکر ہیں آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا. البتہ دو چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے. ایک تو اس چیز سے کہ جیسے یہاں اللہ نے کعبہ بنایا ہے، بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بھی اللہ کا کعبہ ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ بیت المعمور ہے. اور وہ کعبہ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے ہے، جیسے یہ انسانوں کے لیے ہے. اول بیت وضع للناس، یہ تو لوگوں کے لیے ہے. اور وہ بیت المعمور جو ہے وہ صرف فرشتوں کے لیے ہے. اور روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے. اور یہ بھی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جن فرشتوں نے مثلا ایک دفعہ طواف کر لیا ہے، پھر ان کی باری بھی نہیں آئے گی قیامت تک. تو اب خود اندازہ کریں کہ کتنے فرشتے ہوں گے. قیامت کے لیے ہزاروں سال گزر گئے اور اللہ عالم کتنا باقی ہے. لا شک بھی ڈالے کہ ابھی ہزاروں باقی ہیں. تو لیکن وہ ان کی باری بھی نہیں آئے گی دوبارہ. ایک تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور دوسری حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، صحیح حدیث مبارک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درمیان میں بیٹھے تھے. فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حضور نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اس کے بعد فرمایا اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُكَّ لَهَا أَن تَئِتَّ. آپ نے فرمایا کہ آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور آنی بھی چاہیے. عتیت کہتے ہیں اصل میں، یہ دیکھیں نا کہ اونٹ پر پلان رکھو اور وزن زیادہ ہو تو اس لکڑی سے ایک آواز آتی ہے، اس کو عتیت کہا جاتا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا کہ آواز آ رہی ہے چرچراہٹ کی، اور آنی بھی چاہیے، کیونکہ ما من موضع قدر شبر فی السماء، آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، الا وملک یسبح ویقدس للہ، مگر اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہا ہے. اور بعض فرشتے رکوع میں ہیں اور بعض سجود میں ہیں اور بعض قیام میں ہیں، اور ان کا وظیفہ کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ فرشتے کتنے ہیں، یعنی جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جیسے ہم ستاروں کی تعداد کو نہیں جانتے کہ آسمان پہ کل کتنے ستارے ہیں، اور پھر بعض ستارے تو ایسے بھی ہیں جو آج کل کی جدید فلکیات کے ماہرین کی تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ایسے بھی ستارے ہیں جن کی روشنی بھی ابھی زمین پر نہیں آئی، یعنی وہ آ رہی ہے ابھی نہیں پہنچی. اور
سیارات ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، شمس ہے، قمر ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، عطارد ہے، یہ اتنے بڑے بڑے سیارات ہیں کہ صرف اگر سورج کو سامنے رکھو نا جی تو زمین جو اللہ نے بنائی ہے اس سے 16 گنا بڑا ہے۔ یہ تو آج ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں یہ سیٹلائٹ ہے، وہ سیٹلائٹ کیا ہے سورج کے سامنے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سمجھیں کہ آسمان 7 ہیں اور اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں، چونکہ وہ بھی قرآن میں ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ جیسے آسمان 7 ہیں زمینیں بھی 7 ہیں۔ اور یہ اللہ کے راز ہیں، یاد رکھو اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے 7 کے عدد کو کتنی بڑی اہمیت بخش دی ہے کہ طواف کے چکر بھی 7 ہیں اور صفا مروہ کے درمیان کے چکر جو ہیں وہ بھی 7 ہیں اور آسمان کے دروازے بھی 7، آسمان بھی 7 ہیں، اور انسان جو ہے یسجد علی 7 اعضاء، انسان جب سجدہ کرتا ہے تو 7 چیزوں پہ سجدہ کرتا ہے، یعنی 2 ہاتھ ہوتے، 2 پاؤں ہوتے ہیں، 2 گھٹنے ہوتے ہیں اور 1 چہرہ ہوتا ہے، تو 7 اعضاء پہ سجدہ ہے۔ اور اسی طرح جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں اور اللہ کی حکمت و شان ہے کہ انہوں نے جنت کے دروازے 8 ہیں لیکن جہنم کے دروازے جو ہیں وہ 7 ہیں۔ تو ایک بات تو ہم نے یہ سمجھ لی، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ آسمان میں دروازے ہیں۔ اب اللہ کی شان دیکھیں نا جی، کہ کمال قدرت دیکھیں کہ آسمان کتنا بلند ہے، کتنا دور ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اور پھر وہ کبے کی شکل میں ہے، اور بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون نہیں ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ کی قدرت نے اس کو روکا ہوا ہے ورنہ گر جائے، پھٹ جائے۔